Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. Welcome to another very exclusive episode of The Bro Show. I still remember those times from our childhood جب ہم سارے کزنز مل کے آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور کوئی ایک کزن جو ہے وہ کسی جن کی بات چھیڑ دیتا تھا یا کوئی واقعہ ایسا بتاتا تھا اور ہم سب ڈر جاتے تھے اور مزہ بھی آتا تھا اور ساتھ ڈر بھی لگتا تھا اور وہ رات جو ہے وہ جینا مشکل ہو جاتی تھی. تو آج ہمارے ساتھ ایک جن اسپیشلسٹ موجود ہیں لیکن ہم جنس کے بارے میں بات بالکل بھی نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بردر محمد علی. محمد علی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ سنائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے آپ کا تعارف تو ایز جنس اسپیشلسٹ کرایا ہے کیونکہ آپ جنس کے بارے میں بہت سارے باتیں کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر وی مائٹ ڈو اے سیشن جس کے بارے میں ہم یہ بات کریں کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژنس ہیں. بٹ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ اینڈ اٹس اباؤٹ یور لائف ٹو اسٹارٹ ود. میں یہ جاننا چاہتا ہوں علی بھائی کہ آپ کی جو پہلے لائف تھی آئی نو کہ وہ ریلیجیس نہیں تھی, ٹھیک ہے, یو ور انٹو میوزک, انٹو پارٹی اینڈ انٹو مینی ادر تھنگس. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس لائف سے جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو اس طرف لے کر آئیں؟ فرسٹلی جزاک اللہ فار کالنگ می آن دا شو. میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو حق کو بہت جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں اور خود سے آ جاتے ہیں, انہیں اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. صحیح. دوسرے جن کو اللہ کان پکڑ کے اس راستے کی طرف لے آتے ہیں. تو آئی بلیو کہ میرا دوسرے لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اسٹوری تو بہت لمبی ہے ظاہر ہے. آئی ہیڈ انف آف اٹ, جو صحیح بات ہے. آل دا فیک لائف اسٹائل, you know, pleasing people, trying to get into the cool circle, trying to seek attention of the people, میری کو respect ہو, you know. And the turning point I believe was when I got into Beacon House A-level کے لیے. صحیح. اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں صرف کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے, بیکاز ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی اور اسکول سے آ رہا ہوتا ہے, کسی اور بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اسکول کو چینج کرتا ہے. Now he or she wants to be in the cool circle. So I used to go to washroom. آدھے گھنٹے میں موز لگاتا تھا, جیل لگاتا تھا, اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے موز وغیرہ لگانے میں. But my point is کہ just to impress the people, I used to work so much on me اور result بھی کچھ خاص ملتا نہیں تھا. And then I went to GIKI, same lifestyle, that fake smile on my face, صحیح, that wannabe lifestyle, trying to be someone I'm not, okay, اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کی ایک چاہت. And then you know following false standards of people just to compete with people جو ہم نے خود سے بنائے ہوتے ہیں, وہ اپنے اوپر امپوز کرنا اور to call them happiness کہ جی یہ خوشی ہے, اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, حالانکہ اندر سے ہم سارے کھوکھلے ہوتے ہیں. You will agree کہ ہماری روح چیخ چیخ کے ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ you are not happy. بالکل. Something is missing. So in short میری بھی روح مجھے کئی بار جھنجھوڑتی تھی کہ you've had enough of it. راتیں جاگنا, اس کمپنی میں بیٹھنا, you know, وہ چیزیں کرنا جو نیچر کے خلاف ہیں. رات جاگنا ویسے ہی نیچر کے خلاف ہے. جیمنگ کرنا, لیرکس یاد کرنا, لیرکس یاد کر کے دوسروں کو امپریس کرنا, باقاعدہ محنت کے ساتھ. سو I have had enough. I just told myself کہ this is it. Either it's, you know, depression, or either you have to do something about it. And then the tipping point, another tipping point was when something really bad happened, as in 4th semester میں, چوتھے semester میں تھا. اور something unfortunate happened in my life. And I just thought to myself کہ کیا فائدہ, کیا ملا مجھے, مطلب اب تک جس لائف اسٹائل میں میں زندگی بسر کرتا آ رہا ہوں. اور پھر میرا ایک دوست تھا جو اسی سیمسٹر میں مجھے اللہ کی طرف سے, now he's in UK ماشاء اللہ, he's PhD, he's a good teacher. He took me to an exhibition, book fair لگا ہوا تھا, وہاں پہ وہ مجھے لے کر گیا اور اس نے مجھے اردو ٹرانسلیشن میں قرآن گفٹ کیا. اچھا. میں وہ قرآن لے تو آیا, تب یہ میری کنورژن سے آپ کہہ لیں 4-5 مہینے پہلے کی بات. اچھا ٹھیک ہے. قرآن تو میں لے آیا, وہ لا کر میں نے سب سے اوپر ٹاپ پہ رکھ دیا, رسپیکٹ تو تھی. تو اس پہ گرد پڑتی رہی قرآن پہ. اور جب
یہ ٹپنگ پوائنٹ آیا کہ آئی سیڈ ٹو مائی سیلف کہ دس از اٹ, ناؤ آئی ہیو ٹو چوز اے وے, either it's the way of depression, drugs and things like that, or I have to change my ways. I have to recognize my true worth. I have to present my true self, who I am. That time I opened the Quran. مجھے ابھی بھی یاد ہے قرآن کی کون سی ورس میرے سامنے آئی. اچھا. It was سورہ آل عمران, last few verses میں سے ہیں. The translation that came جب میں نے قرآن کو کھولا, it was کہ غم نہ کرو, تم ہی مومن ہوگے, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. And that was the first time کہ مجھے لگا کہ قرآن باتیں بھی کرتا ہے. قرآن became suddenly alive to me. Earlier we used to take قرآن برکت کی چیز, بالکل ایسے کمرے میں ہونی چاہیے, برکت آتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا ان مائی جاہلی ڈیز, جب میں دین سے دور تھا, بالکل کہ قرآن شاید کوئی ایسی کتاب ہے جس کو میں کبھی سمجھ نہیں سکتا, بالکل it is perhaps only there for recitation. Exactly. یا اس میں اتنی مشکل باتیں ہیں even when you go to the translation کہ آپ ایک عام آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کو. یہ میری پرسیپشن تھی. ایگزیکٹلی میری بھی ایگزیکٹلی یہی تھی. اور ہم نے قرآن اس لیے بھی رکھا ہوتا ہے, آپ نے جنوں کی بات کی کہ جن نہیں آئیں گے کمرے میں, تو وہ ایک الگ بات ہے. قرآن رکھنے سے جن آتے ہیں کہ نہیں, یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. بٹ اینی وے دیٹ واز دا پوائنٹ کہ دس ورس ہٹ رائٹ ایٹ دا کارڈ. اس کارڈ پہ جا کے لگی جو تڑپ رہا تھا, اور مجھے ایسے لگا کہ دس از وٹ آئی وانٹ. اور دیٹ ڈے آنورڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی میری روٹین کچھ ایسی ڈیزائن کروا دی کہ میں نے قرآن کو کنسسٹنسی کے ساتھ ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. اور آئی ہیو ٹو ٹیل یو دس کہ قرآن کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا, مصحف ہاتھ میں پکڑنا, مصحف کو کھولنا, اور موبائل میں پڑھنا, سیل فون میں پڑھنا, اس میں بہت ڈفرینس ہے. مسجد میں جا کر بیٹھ کر مصحف کھول کے قرآن پڑھنا, وضو کر کے پڑھنا, اس کی ایک الگ روحانیت ہے, ایک الگ کیفیت ہے. اور اسمارٹ فون پہ پڑھنا, گھر میں بیٹھ کے پڑھنا, اس کی ایک الگ کیفیت ہے. تو میں نے جو کیفیت محسوس کی وہ یہ پہلی والی تھی, قرآن کو عزت دی, قرآن اہتمام سے پڑھا. اور وہ دعا ہمیشہ پڑھی جو ایکچولی غم کی دعا حصن المسلم میں ہے. اور یہ میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, کہ اس کے الفاظ میں کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندی کا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بندہ ہوں, اور میرا جو ماتھا ہے وہ تیرے ہاتھ ہے, اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. تو دس از دا دعا آئی یوز ٹو ریسائٹ اے لاٹ. اچھا, اس سے ایک تو میرا وہ جو ہالونیس تھی, وہ جو غم زدہ فیلنگ تھی, بیکاز آف جو بھی میں نے آپ کو بتایا, ہیوملیشن, ذلیل و خوار ہونا, لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہنا, فالس اسٹینڈرڈس کی بنا پر جی رہے ہونا, ٹرائنگ ٹو بی سم ون آئی ایم ناٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ, وہ سارا کا سارا زنگ جو لگ چکا تھا دل پہ, مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ زنگ دھل رہا ہے اور میں بہت لائٹ فیل کر رہا ہوں. اور یہ ایک الگ ہی دنیا تھی. I can't really explain it. Maybe you will be able to relate with me. Of course. کہ پتہ نہیں یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے, بندہ بہت ہائی فیل کرتا ہے. اور ہائی, when I say high, I don't mean you don't really mean high. Yeah, I don't really mean high. جیسے وہ Highway to Hell بھی ایک گانا, I used to listen to it a lot. AC/DC بڑا زبردست ایک بینڈ تھا. زبردست سے بنا دو اس دور میں. زبردست. Yes, زبردست. So I don't mean that highway. I really felt spiritually very high. And I realized کہ maybe I found my true self. And seeing my journey, Ali, I can't tell you کہ what has the Quran done to me. I am amazed. I can't actually explain it in words کہ attitude wise, personality wise, کیا کیا ایٹیٹیوڈ قرآن نے دیا ہے, سائیکولوجیکلی کیسے اسٹرانگ کیا ہے. مجھے نا وہ آیت یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ اڑ رہے ہیں, کون تھامے ہوئے ہیں, کون اڑا رہا ہے. سو دیٹ دوز ڈیز آئی واز فلائنگ, اینڈ الحمدللہ وی آر آل فلائنگ. جو بھی بندہ اس راستے میں, ہی از فلائنگ, ہی اور شی از فلائنگ. تو کون تھامے ہوئے. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی غم نہیں آتے, ابھی بھی غم آتے.
अभी भी मुश्किलात gives you this strength to आई डोंट deal नो with, कहाँ से स्ट्रेंथ आई. समटाइम्स आई वंडर कि मेरा बिहेवियर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है. वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आई है. कोई सख्त से सख्त बात भी कर जाए, पता नहीं उसको बर्दाश्त करने की सकत कहाँ से आ गई है, वगैरह वगैरह. सो इट्स ऑल कुरान हैज़ डन मैजिक टू बी ऑनेस्ट. तो इन शॉर्ट ये एक स्टोरी है कि कुरान को इज्जत दी और उसके रिटर्न में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जो रूटीन डिज़ाइन की है मुख्तलिफ जमातों के साथ अटैच रहना, और उस दौरान हर जमात से अच्छी चीज़ ली. दे वर गुड जमात, नॉट द एक्सट्रीमिस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, आपको पता है. जी जी बिल्कुल. मस्जिद में होते हैं लोग, वो कनेक्ट करते हैं आपको अपने साथ. तो हर जमात से कुछ ना कुछ अच्छा ही लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन अल्लाह कनेक्टेड मी टू द स्कॉलर्स. आहिस्ता आहिस्ता फिर यूथ क्लब, माशाल्लाह, जो शुरू में 2011 के डेज थे यूथ क्लब के, तब यूथ क्लब से रब्ता हुआ. सही सही. और दिस इज़ द जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह. यूथ क्लब में मैं इस तरह है 2011 में, एंड सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन यूथ क्लब. Subhanallah, you know, when I see people, how people have transformed ना, तो more or less stories अक्सर लोगों की सेम ही होती हैं. बिल्कुल सही. कुछ लोगों को अच्छी कंपनी जो है वो इस तरफ लाती है, कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक, कुरान का मुतालिया करते हैं और वो फिर इस तरफ से आते हैं, you know. तो whenever I talk about कुरान ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि सिंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ क्रिएटेड अस, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें डिज़ाइन किया है इन ए वे, इन सच अ वे कि जो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज हैं, सही, ये जब हम पढ़ते हैं तो इट गिव्स एनर्जी टू आवर सोल्स. एब्सोल्युटली. तो व्हेनेवर आई सी ना कि चाहे आप जिस भी किस्म के इंसान हों, जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ हो और दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब भी आप अल्लाह ताला के अल्फाज को सुनेंगे, यू नो, इट विल डेफिनेटली हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर सोल. एग्जैक्टली. ऐसा हो नहीं सकता कि आप मूव ना हो. जी हाँ, यू नो, जी. आजकल आपने देखा है कि लोग अक्सर प्रैंक्स वगैरह करते हैं ना, यू नो, तो दे आर टन्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब. आप देखें बहुत सारे लोगों ने वो कुरान लिसन टू कुरान चैलेंज भी किया हुआ है नॉन मुस्लिम्स के साथ. वो वॉकिंग इन, हाँ, सोशल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. तो आप देखें कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं जो कि दीन से बहुत दूर हैं, उनको तो पता ही नहीं है शायद कितने लोग ऐसे हैं कि इस्लाम कौन सा दीन है. जी हाँ. उनको वो पहली बार वो हैंड्स फ्री लगा के वो कुरान सुनवाते हैं और उनका रिएक्शन क्या होता है, यू नो, दे से इट्स सो सूदिंग, यू नो, इट हैज़ डन समथिंग टू माय सोल, और देयर आर सो मेनी डिफरेंट अमेजिंग रिएक्शंस. एग्जैक्टली. तो सुभानअल्लाह, ये कितनी अमेजिंग बात है ना कि आप जिस मर्जी रिलीजन से ताल्लुक़ है आपका, जी, कुरान इज़ फॉर ऑल. Quran is for you know, whole of mankind. So it has an impact. Yes. तो moving forward, अली भाई, मैं आपसे ना, आपने जैसे अभी कहा कि जब आप चेंज हुए तो you came to the world of this दीन ना, क्योंकि जब आप इस दीन की दुनिया से बाहर होते हैं तो आप पूरे दीन की दुनिया को एक ही दुनिया समझ रहे होते हैं. लेकिन जब आप इस दुनिया की तरफ आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट किस्म के लोग हैं और डिफरेंट ओपिनियंस हैं. और इसमें भी यू हैव टू हैव दैट ability to differentiate between what is right and what is wrong. Basically what you have to take and what not to. तो ये जब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से गुजरे, उनका हिस्सा भी बने, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये कैसे एबिलिटी को अचीव किया कि आप देख पाए कि इससे मुझे सिर्फ सही चीज़ लेनी है और गलत से दूर रहना है. हाउ डिड यू गेट दैट? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बेसिकली आपका क्वेश्चन सेक्टेरियनिज्म के ऊपर है, जो मैं समझाऊंगी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म बहुत है. सेक्टेरियनिज्म का ना एक मिजाज होता है, फ़िरका वारियत का, फ़िरके का एक मिजाज होता है. सही. और पाकिस्तान में आपको बताऊं कि हॉट जोन कंट्री है. सोशोलॉजिकली स्पीकिंग, डेमोग्राफिकली स्पीकिंग, कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 2 zones: हॉट जोन, कोल्ड जोन. Norway, Netherlands, Finland, Australia, these are cold zone countries. They have never seen war, or maybe they have seen not seen war within 200 years, 100 years. But Pakistan, since its inception, has been in very difficult time. सही. और जितना ज़्यादा polarized पाकिस्तान में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट है, ये कहीं भी नहीं. You see the leftist, you know, they are always trying to be aggressive towards rightist, and rightists are trying to be aggressive towards the leftist. एतदाल बहुत कम है पाकिस्तान में, मॉडरेशन बहुत कम है.
رویے بہت سخت ہیں. آپ ٹریفک دیکھ لیں, ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں, وہ گاڑی چلانے کے انداز سے ہمیں جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ لڑ کر آیا بیوی سے, یا پتہ نہیں بچوں سے خفا ہے, یا جو بھی ہے, اس کو باس سے ڈانٹ پڑی ہے. تو ہماری زندگیوں میں بڑا کچھ چل رہا ہوتا. اب یہ شخص دین کی طرف آنا چاہتا ہے, ایک عام آدمی. اب اس کی نوکری نہیں لگ رہی, اس کا بیوی سے جھگڑا ہے, اس کو دین سے وہ چیز چاہیے, وہ سپارک چاہیے لائف میں کہ یہ اس کو اپلائی کر کے ایک کنٹینٹمنٹ کی زندگی, سیلف فلفلمنٹ کی زندگی گزار سکے. اب جب وہ بیچارہ جاتا ہے, بیچارہ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے آپ نے جیسے مینشن کیا نا کہ ہر چیز اویلیبل ہے, فرقہ واریت تو بہت ہے. جب وہ ڈفرینٹ گروپس میں جاتا ہے تو کہیں سے اسے کچھ پتہ لگتا ہے, کہیں سے اسے کچھ پتہ لگتا ہے, اور پھر ایک مطلب مکسڈ اپ سا ورژن اس کے سامنے آتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں کروں کیا. وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں, وہ چینج لانے کا یہ طریقہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں جوائن کر لو, وہ کہتے ہیں ایسے کرو ویسے کرو. میں جو اپنی جرنی میں دیکھا نا وہ یہ ہے لی کہ اللہ سے انسان اہدنا الصراط المستقیم بہت سنسیریٹی کے ساتھ پڑھے. ہاؤ از اٹ پاسبل اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ نہیں کرے گا. اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک بندہ نماز میں بہت سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, تو اللہ اس کے ولی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو گائیڈ کرے گا. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام ہیئر. آئی تھنک ہدایت کے کوشش بھی انسان کو ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہدایت کے لیے 3-4 ایٹریبیوٹس جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے, ان میں نمبر 1 سنسیریٹی ہے, نمبر 2 اس میں ہیوملٹی ہے. اب دیکھیں نا, ایروگینس پلس اگنورینس از اے ڈیڈلی کمبینیشن. ایک تو آپ اگنورینٹ ہو, اوپر سے آپ ایروگینٹ بھی ہو, تو ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی. صحیح بات ہے. اب یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, کچھ لوگ حدیث کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ اگنورینس تو ہوتی ہے تو ایروگینس بھی پیک بھی ہوتی ہے. لیکن جن کو نہیں علم اور وہ کوئی بات کریں لیکن ایروگینٹ نہ ہو, تو اللہ ضرور ہدایت انہیں دے دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, ایروگینس سے. اگنورینس تو چلو کبھی کبھی نیچرل ہوتی ہے. آپ پیدا ہی ایک ایسے گھرانے میں ہوئے, آپ نے کبھی اسلام کی صحیح شکل نہیں دیکھی, آپ نے لائف کے پرسپیکٹیو کو ہی ڈفرینٹ دیکھا ہے. بٹ اف یو آر این ایروگینٹ پرسن, اور ایروگینس بلیو می نو ون از ایروگینٹ بائی برتھ, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہو. یہ ایروگینٹ کون بناتا ہے؟ سوسائٹی بناتی ہے, پیرنٹس بناتے ہیں, لائف سٹائل بناتا ہے. جو بندہ ہمبل ہے, اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہے, لرن کرنے کے لیے, ڈی لرن کرنے کے لیے اور ری لرن کرنے کے لیے تیار ہے, آئی تھنک کہ ہدایت ضرور اس تک پہنچتی تو ہے. ہدایت تو 24/7 آ رہی ہے, لیکن پک وہ کر لے گا انشاءاللہ. اور تیسرا وہی آپ کی والی بات ہے کہ ایفرٹ. ایک بندہ ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہا حق کو جاننے کی, دعا تو بہت زیادہ کر رہا ہے, لیکن وہ میکانزم نہیں بنا رہا اپنی لائف کا. اس نے اپنے آپ کو فتنوں کی چیزوں سے ایسوسیٹ کیا ہوا, اسی کمپنی میں بار بار بیٹھ رہا ہے. تو ہاؤ ول دیٹ پرسن وہ تو بیچارہ مارجنل مین بن جائے گا, یعنی ہی ول ہینگ ان بٹوین کہ ایک یہ کلچر ہے, ایک وہ کلچر ہے. تو یہ 3-4 چیزیں بڑی بنیادی ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس سائڈ پہ لے آئیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, آپ کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جائے گا. اور لاسٹ بات میں سمجھتا ہوں, جو کہ ایک تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ہماری آڈینس کو سمجھنا چاہیے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہم جب ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں, سائیکالوجی ہو یا سوشیولوجی ہو, پبلک ایڈمنسٹریشن ہو, پولیٹیکل سائنس, ہم انٹلیکچوئلس کا کنسنسس دیکھتے ہیں کہ ان کا کنسنسس کس پوائنٹ پہ ہے, معروف کیا ہے بات. اب آپ امت کا کنسنسس اٹھا لیں, اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. حجاب پہ کیا کنسنسس ہے, میوزک پہ کیا کنسنسس ہے, تو آپ برکت ہوگی آپ کی اس لائف سٹائل میں, آپ بچ جائیں گے, فتنوں سے بچ جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا کنسنسس, میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کنسنسس ہوتا کیا ہے اور کنسنسس لینا کیسے ہے. یہ چیز الحمدللہ مجھے سمجھا دی تھی ایک اسکالر نے, دیٹس وائی آئی آلویز ٹک دا کنسنسس. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ
alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah has kept me on the right path. Even this consensus, you know, after Quran and Hadith, it becomes one of the sources of knowledge, you know, Exactly. جس کو آپ حتمی بات کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسی. تو اجماع جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اینڈ یو ول فائنڈ آل سارٹس آف اوپینینس. آپ مجھے کوئی مسئلہ دیں, میں آپ کو اس کے 10 اوپینینس دکھا دوں گا. ابھی پردے کا مسئلہ لے کر آئے, میوزک کا لے کر آئے, بٹ دین اگین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ دیر آر حلال اینڈ دیر آر حرام اینڈ بٹوین دیم آر گرے ایریاز. تو جو کوئی گرے ایریاز سے بچ گیا وہ حرام سے بچ گیا. دنیاوی طور پہ تو ہم یہ اسٹریٹجی بڑی لڑاتے ہیں. کسی نے CSS کرنا ہے, کسی نے یونیورسٹی میں ٹاپ پہ آنا ہے, ڈاکٹر ٹاپ کا بننا ہے. وہ ڈاؤٹ فل چیزیں بھی اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یار میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں, بالکل کہیں میری پڑھائی نہ ڈسٹریکٹ ہو جائے. وہ ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہی لوگ, اللہ معاف کرے, بالکل کیجول, کیئر لیس کہ نہیں اللہ ہدایت دے دیں گے, جب ٹائم آئے گا ہدایت مل جائے گی. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. میں اس چیز کو بالکل اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ جب دنیا کی کسی افیئر کی بات آتی ہے, فار انسٹنس کسی شخص نے شاید کوئی موبائل فون خریدنا ہے یا کوئی گاڑی لینی ہے, تو ہی ول ڈو آل سارٹس آف ریسرچ کہ کون سی گاڑی میں لوں, میرے بجٹ میں کون سی اچھی ہے, کس کی کنزمپشن اچھی ہے, کس کی مینوفیکچرنگ اچھی ہے, اینڈ بلا بلا جتنی بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ انڈیویجول لیول پہ, ہر سطح پہ ہم لوگ کرتے ہیں, یو نو. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو شیطان پتہ نہیں شاید اس طرح سے ہمیں گمراہ کر دیتا ہے کہ ہماری سوچ کو معاف کر دیتا ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے ہیں, یو نو. ہم کہتے ہیں کہ بس ریلیجن جو ہے نا وہ بس کلیئر کٹ ایک ہم سامنے آ جائے اور بس اس میں ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, اور میں نے ایفرٹ پٹ نہیں کرنی, بس مجھے آ کے کوئی اسپون فیڈ کرے تو بس بات بنی. وہی شارٹ کٹس چاہیے نا. بڑے مزے کے واقعات ہیں کہ میرا ایک دوست ہے, وہ خود بتا رہا تھا کہ اس کی کوئی تھیں کزن تھی مے بی, یا کوئی خالہ وغیرہ تھی, تو انہیں لگا ان پہ کوئی جادو ہو گیا. صحیح. تو وہ انہیں ایک اسکالر کے پاس لے گیا. اسکالر نے, اب ماشاء اللہ اسکالر نے سنت طریقہ بتایا. اسکالر نے انہیں صبح و شام کے اذکار بتائے, البقرہ پڑھنے کا بتایا, لاسٹ 2 ورسز پڑھنے کا بتایا. تو وہ سن تو انہوں نے لیا. جب گھر آئیں تو کہتی ہیں کہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اے پتہ نہیں کیڑا 2 نمبر اسکالر سے. تو کہتا کیا مطلب؟ کہتی کہ انہیں کوئی تعویذ بھی نہیں دیتا, نہ اس نے کوئی تعویذ دیا, نہ اس نے کوئی دائرہ بنایا, نہ اس نے کوئی ذائچہ نکالا, نہ اس نے میری والدہ کا نام پوچھا. تو وہ آپ کی والی بات ہے کہ شارٹ کٹس, کہ بس کوئی تعویذ مل جائے, کچھ ہو جائے, کوئی پانی میں گھول کے ہم چیز پی لیں اور سب کچھ آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے تو مشقت میں پیدا کیا انسان کو. انسان کی نیچر میں مشقت ہے, جس کی نیچر میں مشقت نہیں وہ نیچر ہی مسخ ہو گئی ہے. ایون ان ورلڈلی میٹرز بھائی آپ دیکھیں, آپ محنت جس چیز میں نہیں کریں گے وہ چیز آپ کو کیسے ملے گی. میں یہی سوچ رہا تھا علی کہ الحمدللہ آج کل تھوڑی ایکسرسائز بھی شروع کی ہے. تو اچھا بندہ جب ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ جب وہ ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے, تو ہر ویٹ لفٹنگ پہ جب وہ لفٹ کرتا ہے اور پھر نیچے لاتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ اب اوپر نہ جائے, اب نیچے ہی رہے. لیکن وہ اپنے آپ کو بک اپ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں دوبارہ. بالکل اس طرح وہ سیٹ لگا لیتا ہے 10-12 کا, کیونکہ ویژن اس کا سامنے ہوتا ہے, ویژن اس کا سامنے, اس سے رزلٹ نظر آ رہا ہے. بالکل. تو یہی بات ہے کہ وہی بندہ دنیاوی طور پہ تو دیکھیں پریشان بھی ہو رہا ہے, جم مس ہو گیا, اوہو میری صحت کا کیا بنے گا, میری باڈی نہ کہیں ڈھلک جائے. لیکن وین اٹ کمز ٹو سول, تو کیئر لیسنس کی انتہا اتنی ہے کہ نماز بھی جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے, لیکن کوئی ایفرٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو سینٹینس بن چکا ہے نا کہ نماز میں اس لیے نہیں پڑھتا یا پڑھتی کہ مجھے سکون نہیں مل رہا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کا مین مقصد سکون تو نہیں ہے. اٹ از ون آف دا پرپز. مین مقصد نماز کا عبادت ہے, اللہ کو نذرانہ ہے, اللہ کا رائٹ ہے نماز. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اس کے بعد مسلمان بنایا, ہمیں آنکھیں دی, ہمیں کان دیے سننے کے لیے, ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں, اور پھر ہم کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کریں. صحیح, دس از دا فلسفی. لیکن ہم نے اس کو بھی مٹیریلسٹک بنا لیا, وہاں بھی مٹیریلسٹک اپروچ ہے. میرا ایک اے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ فزکس میں تھوڑا سا رزلٹ اس کا اچھا نہیں آیا, تو اس نے کہا سر پہلے میں 3 نمازیں پڑھتا تھا, اب 1 بھی نہیں پڑھوں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم نماز کو بھی مٹیریلسٹکلی دیکھتے ہیں کہ مجھے مل کیا رہا ہے نماز سے. تو وین واز نماز اباؤٹ یو؟ نماز اللہ کا رائٹ ہے, آپ نے اللہ کو دینا ہے.
چاہے آپ کی جاب لگے نہ لگے, آپ کا گریڈ آئے نہ آئے, اب وہ جو ایک بندہ فقیر بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ, اس کا تو نماز ہی نہیں پڑھے گا. ویسے بھی ہم بہت جلد باز ہیں نا, ہمیں جو اس کا رسپانس ہے وہ فوراً چاہیے ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی, تو یہ بھی بات ہے. علی بھائی ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ پیپل کمنگ ٹو دین اور پھر دین میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی آگے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان کے ٹریپس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. شیطان چاہے بندہ پریکٹس کرتا ہے دین یا نہیں کرتا, شیطان کسی حال میں چھوڑتا کسی کو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کے ٹریپس جو ہیں ان کی ڈائنامکس بدل جاتی ہیں. تو جو شخص دین کی طرف آتا ہے, دین کا علم پڑھنا شروع کرتا ہے, ہمارے یہاں بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا ایک جنرلی ایک وائب ہے, جنرلی ایک امپریشن ہے کہ کولنس کا اور فیمس ہونے کا, اسٹیج پہ آنے کا, سو دیٹ پیپل کین نو یو. اور آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ چیز, یہ ڈیزیز ہے, میں تو اس کو ڈیزیز کہتا ہوں, اس نے بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. سو مچ سو دیٹ so many people out there who want to become public speakers. جی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں کوئکلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا ہے کیوں. ویسٹرن سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن میں بہت بنیادی فرق ہے. وہ اچیومنٹس کو ایکسپوز کر کر کے بتاتے ہیں, اور اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ریاکاری سے بچیں. تو یہ بہت بنیادی ہمیں ڈفرینس ہے. اب چونکہ ان کی سویلائزیشن مسلط ہے, وہی رائج ہے, تو دیٹس وائی ہر بندہ اسی طرف لگا ہوا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں, میری بھی کوئی ورتھ ہونی چاہیے. دیکھیے دین سے پہلے بھی یہ چیز تھی جی, اور دین کے آنے کے بعد بھی شیطان ڈال دیتا ہے چیز نا. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. والنٹیئرز میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی ان کو بھی مطلب ہمیں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیک آف دا اسکرین ہیں وہ بے شک سامنے نہیں آ رہے, لیکن اللہ کے سامنے ان کی کتنی ورتھ ہے. They might be getting more reward, you know. Exactly, absolutely. تو یہ جو پبلک سپیکرز کا ایک ٹرینڈ پاکستان میں چلا ہے, پوری دنیا میں چلا ہے, اس کے بارے میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پبلک سپیکرز کے 2-3 سینٹینسز سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. یعنی وہ بالکل اس طرح بندے کو پمپ کر دیتے ہیں جیسے وہ کوک کی جھاگ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے بعد جھاگ بالکل بیٹھ جاتی ہے. ان کا ایک سینٹینس فالو یور ڈریمز. اب وہ اتنا یہ سینٹینس کہتے ہیں, اتنا یہ سینٹینس کہتے ہیں, اب ایک بندے کا ڈریم ہی غلط ہے. تو فالو یور ڈریمز سے کیا مراد ہے؟ ویئر از دا لائن؟ وی سے فالو یور ڈریمز ایز لانگ ایز یور ڈریمز آر اکارڈنگ ٹو شریعہ. ڈائریکشن نہیں دیتے. پھر وہ یہ کانسیپٹ جو دے رہے ہیں کہ چیز یور پیشن, وہ چیز کرو جو تمہارا پیشن ہے, من کی مان. یہ بھی ضروری نہیں ہے علی, کیونکہ کبھی کبھی انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا. جیسے میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے, وہ ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ, اچھی خاصی سیلری تھی ان کی, صحیح 2 سال ہو گئے. تو مجھے کہا کہ میرے اندر ایک تڑپ ہے, میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, اسٹیج پہ آنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گڈنس کیا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ نہیں میں ڈاکٹر کیوں بن گیا, مجھے پیرنٹس نے زبردستی بنا دیا. ایکچولی ہی واز لسننگ ٹو اے لاٹ آف موٹیویشنل اسپیکرز. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی بیٹی, کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میری بیٹی ہے, میں شادی شدہ ہوں. تو میں نے کہا کہ ڈیسیژن کوئی بھی لینے سے پہلے صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں ہی ہوں, آپ کی والدہ ہے, والد ہے, آپ کے ساتھ بچہ ایسوسیٹیڈ ہے, آپ کے ساتھ بیٹی ایسوسیٹیڈ ہے, والدہ, بیوی. تو وہ آپ کہاں سے انہیں کھلائیں گے پبلک اسپیکر بن؟ ٹھیک ہے آپ بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس جرنی میں خدا نہ خواستہ آپ وہ چیز نہیں پاتے جو آپ کو چاہیے. آپ ویل سیٹلڈ ہیں ایک جگہ, تو آپ سمپل اس ورس پہ عمل کریں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ڈاکٹر بنتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں دعویٰ, تو اسٹیج پہ آنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو چاہت ہے نا کہ اسٹیج پہ میں آؤں, یہ آپ کی چوائس ہونی نہیں چاہیے, یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے جب آپ کو اس مقام پہ لانا ہے, اسٹیج پہ لانا ہے, اللہ تعالیٰ لے آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بلڈ کر دیں گے. ویسے آپ ایک تڑپ شو کریں, لیکن جب تک آپ نہیں آ رہے, آپ دعوت کا کام کریں, ایک خاص سرکل میں کریں. ویسے بھی علی بھائی دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو یہ فرماتے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی کیپیسٹی کے مطابق, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کیپیسٹی سے خام خواہ باہر نکلنا, تو میرے خیال ہے بالکل ایسے. بہت سے لوگ بننا چاہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز, بٹ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی. دیکھیں 3 سٹیپس جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں کوئکلی, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, جو فلو ہے وحی کا جو فلو ہے. نمبر 1 اقرا, سیک نالج.
نالج ہوتا نہیں اور ہم اس میدان میں کود جاتے ہیں, پھر ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں, ہمیں ٹف کویسچننگ آتی ہے, بلنڈرز بھی کرتے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہے کہ قم فانذر, اٹھ اور ڈرانے سے مراد ہے وارن کرو لوگوں کو. یعنی اب تمہیں جو علم آ چکا ہے تو اس کو اپنے تک نہ رکھو, اس کو پہنچاؤ, اور پہنچانے کا پورا ایک دعویٰ سرکل ہے. ہم نے ایتھیسٹ پکڑا ہوتا ہے فن لینڈ کا اور نیدرلینڈ کا, اور اپنا بھائی نماز پڑھ نہیں رہا ہوتا. دس از ویری آئرونک. اپنے گھر والوں کو ہم ٹائم نہیں دیتے, اور ہم نے جو ہے وہ فلانے کی مدر کو اپنی مدر بنایا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ. دس از ویری آئرونک. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعویٰ سرکل فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے, قم اللیل الا قلیلا, کہ اٹھو رات کے ایک پہر میں کچھ پڑھو اٹھ کے, اور یہ تمہارے نفس کے لیے اچھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب آپ نالج پھیلانا شروع کریں, پیپل ول بیکم جیلس آف یو, دیر ول بی رائیولز, دیر ول بی کمپٹیٹرز. یہ میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں, دینی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دین پیپل ول ناٹ ریسیو ایوری تھنگ یو آر سیئنگ. دیر ول بی آبجیکشنز, دیر ول بی ریزسٹنس, اسپیشلی جب آپ خاندان میں شروع کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو ہر بندہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ وہ کسی اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ لوگ بھی ناراض نہ ہوں اور دعوت بھی میری ہو جائے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کہاں سے کر لیں گے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ظاہر ہے لوگ تو ناراض ہوئے ان سے بھی, اپنے ہی لوگوں نے جو ہے انہیں چھوڑ دیا. تو اس کے لیے یو نیڈ اسٹرینتھ, ادروائز آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, دے کیم ٹو دس فیلڈ فل پمپڈ اپ, میں یہ بھی کروں گا, تفسیر بھی کروں گا, یہ پروجیکٹ بھی سٹارٹ کروں گا, وہ بھی کروں گا. اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوا. ڈی موٹیویشن اس حد تک گئی کہ میں نے لٹرلی لوگوں کو بیئرڈ کٹ کرتے دیکھا ہے, میں نے حجاب اتارتے دیکھا ہے. سو واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ, کہ اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کیا, ان چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار نہیں کیا جو چیلنجز آپ کی طرف آنے والے ہیں. تو وہ تیسری چیز ہے کہ اسٹرینتھ بلڈ کریں, اور اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے. عبادت کے ساتھ سیلف اسٹیم کا تعلق ہے, عبادت کے ساتھ کریج کا تعلق ہے, اور عبادت کے ساتھ ہی کانفیڈنس کا تعلق ہے. تو یہ تین چیزیں فالو کریں. باقی پبلک اسپیکنگ میں اگر کسی نے جنرلی آنا ہے تو اس کے لیے بھی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی, 2 ویڈیوز دیکھی اور آپ ورک شاپ کرانے لگ گئے. ایون آپ انٹرپرنور ہیں, بزنس مین ہیں, آپ بزنس کی پبلک اسپیکنگ کرتے ہیں, اس کے لیے بھی یو نیڈ اے لاٹ آف نالج, یو نیڈ اے لاٹ آف ایکسپیرینس. تو میری یہ ایڈوائس ہے یوتھ کو کہ پبلک اسپیکرس کو سنیں, امپریس بھی ہوں, لیکن یہ دیکھ لینا کہ وہ جو بھی ہمیں بتا رہے ہیں کیا وہ بیلنسڈ بات ہے یا وہ آؤٹ آف دا بلو بات ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی, میرا ایک دوست ڈپریشن میں چلا گیا, آئی کانٹ ٹیل یو, کیونکہ اچھا خاصا وہ نوکری کر رہا تھا, اچھا خاصا جو ہے وہ گھر والوں کے لیے پیسے کما رہا تھا. بس ایک پبلک اسپیکر کو سنا کہ ڈو وٹ یور ہارٹ سیز, فالو یور ڈریمز, جو تمہارا پیشن کہتا ہے وہ کرو. اب وہ اس کا پیشن تھا میں پبلک اسپیکنگ کروں, میں کوئی میری واہ واہ ہونی چاہیے. اب پبلک اسپیکنگ اس نے 1-2 بار کی, نہیں ہٹ ہوا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت, اللہ نے جس کو دینی ہے دے دینی ہے, جس کو نہیں دینی ٹائم نہیں تھا اس کا. اب اس سے وہ اتنا ڈسکریج ہوا کہ رائٹ ناؤ اس کے پاس جاب بھی نہیں ہے, نہ اس کی پبلک اسپیکنگ میں وہ چیز ہو رہی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو واٹس دا لیسن لرنڈ؟ لیسن لرنڈ از کہ اگر آپ نے اس سائڈ پہ آنا بھی ہے تو سب سے پہلے فائنینشلی سیو کرو اپنے آپ. یہ میں آپ کو ایک بہت ایسی بات بتا رہا ہوں جو بہت گر کے لوگ بتاتے ہیں, مطلب جن کے پاس میں بیٹھا ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر سے پناہ مانگی, کفر اور فقر سے پناہ مانگی ہے, کیونکہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا. اتنا آپ سیو ہونے چاہیے کہ آپ سے منسلک لوگ تو سفر نہ کریں نا اتنا زیادہ. ہاں لیکن اگر کوئی بہت ہی بڑا مشن آ گیا جیسے انبیاء کا مشن تھا, تب تو دنیا بھی شاید چھوڑنی پڑے, وہ تو پھر ایک اور ہی بحث ہے. میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں, تو یہ ہے میرے خیال میں کرکس یہ ہے کہ یو شوڈ لسن بٹ بی ویئر, اسٹے بیلنسڈ. اصول قرآن سے لیں, گو ٹو دا قرآن. آپ دیکھیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اصول قرآن سے لے اور اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں دوسرے الفاظ میں بتانا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اگر بندہ ان تمام چیلنجز میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا چاہتا ہے اور پروگریس کرنا چاہتا ہے, زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو اس کو علم کے ساتھ جڑا رہنا
بہت ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ عبادت کی, تو وہ عبادت تک بھی جو چیز انسان کو لے کے آتی ہے وہ علم ہی ہوتا ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ میرے خیال سے جتنی بھی یوتھ ہے, جو بھی لوگ سن بھی رہے ہیں انشاءاللہ, اور ہم سب لوگوں کے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ اور علم والے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ وہ گارڈ کرنے کے لیے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جیسے ایک امام تھے, اس کے پاس کوئی آیا, ان کے پاس کوئی آیا تو ہر چیز کا جواب تھا استغفار کر. انہوں نے کہا میرے پاس یہ نہیں ہے, مجھے یہ پرابلم ہے, استغفار کر, یہ نہیں ہے استغفار کر, وہ نہیں ہے استغفار کر. تو میں بھی اسی طرح جب بھی کوئی مجھ سے کچھ پوچھتا ہے تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. ڈپریشن ہے, علم حاصل کرو. کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے, علم حاصل کرو. کیونکہ علم ہی وہی آپ کے مطابق جو آپ نے ابھی بات کی نا, علم از دا سولوشن. اسپیشلی دجالی دور میں فتنے سے بچنے کا سولوشن ہی علم ہے. صحیح بات. جتنا آپ فیکچوئل ہوں گے, اتنا جتنا آپ کے پاس فیکٹس اور اسٹیٹسٹکس ہوں گے نا, اتنا آپ مس انفارمیشن سے بچ جائیں گے. کیونکہ مس انفارمیشن دجال کا اتنا بڑا لحاف ہے, اتنی بڑی لیئر ہے کہ وہ اس حد تک اس کے آگے ہوگی, دجال کے آگے, کہ آپ پہچان ہی نہیں سکیں گے دجال. یہ جو آپ ایون دجال کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو آنے والے ٹائمز کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک نالج ہے نا. بالکل. آپ کب اپنے آپ کو ایکوپ کریں گے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اور کون کون سے چیلنجز آگے آ رہے ہیں. دس از اے پارٹ آف دا نالج, دا ویری نالج وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ایگزیکٹلی. تو لوگ اصل میں وہ آپ کی والی بات ہے, شارٹ کٹ چاہتے ہیں, علم نہیں حاصل کرنا. وہ بار بار اپنے مسئلے مسائل لاتے ہیں,